اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق آج ایک سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی اس وقت عمر کیا ہے، اور کیا کوئی بشر اتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ سوال اہم ہے۔ اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ امام زمانہ کی عمر کے 1188 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت شہر سامرا میں جو عراق میں ہے 255 ہجری میں ہوئی، اور آج 1444 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی عمر تقریباً 1188 سال کی ہو گئی ہے۔ جناب شیخ طوسی ہمارے علماء میں سے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے عرض کیا اس کے باوجود امام کی اتنی عمر ہو چکی ہے، لیکن جب بھی امام زمانہ کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیشہ آپ 30 اور 40 سال کے بیچ نظر آتے ہیں۔ اب سوال کا دوسرا جز، اس کا میں جواب عرض کروں، کیا کوئی بشر، کوئی انسان اتنے دن تک 1188 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جی، عام طریقے سے یہ تصور محال سا نظر آتا ہے، ناممکن سا نظر آتا ہے۔ لیکن ہم یہ کب کہتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے سے زندہ ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے زندہ رکھ رکھا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے طولانی عمر اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا مقصد انبیاء اور رسول کو بھیجنے سے کیا تھا؟ قرآن نے آواز دی، پہلا اہم مقصد یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خداوند متعال کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ تو پہلا مقصد انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا یہ تھا۔ دوسرا مقصد قیام عدالت ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں ارشاد ہو رہا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بتحقیق اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ تو 1,24,000 انبیاء معجزات کے ساتھ آئے ہیں۔ سب کے آنے کا مقصد آیت کے دوسرے جملے میں بیان کیا گیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم ہو جائے۔ تو انبیاء کے مقاصد کو جو بچاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ تو اللہ کا دو مقصد تھا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ دوسرا مقصد یہ تھا لوگوں کے درمیان عدالت قائم ہو جائے۔ آدم سے لے کر آخری نبی تک، اور آخری نبی سے لے کر آج تک نہ دین اسلام کا غلبہ ہوا ہے اور نہ عدالت مکمل طریقے سے معاشرے میں نافذ ہوئی ہے۔ اسی دو مقصد کے لیے پروردگار نے اپنے امام کو جو ہمارے لیے اس نے معین کیا ہے، اپنے رہنما کو جو ہمارے لیے اس نے معین کیا ہے، ان کو باقی رکھ رکھا ہے، تاکہ یہ جب ظہور فرمائیں تو دنیا میں عدالت کا قیام ہو جائے اور دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور جس طریقے سے اللہ نے ہمارے امام زمانہ کو اتنی عمر دی ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسول جو گزرے ہیں
اللہ نے ان کو بھی عمر عطا فرمائی ہے اور لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جناب عیسیٰ کی عمر اس وقت 2062 سال تقریباً ہو رہی ہے، چرخ چہارم پہ زندہ ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اب یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ 2062 سال سے کیسے زندہ ہیں؟ واقعاً کوئی بشر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جناب خضر علیہ السلام ہیں۔ جناب خضر جناب عیسیٰ کے پہلے ہیں لیکن آج بھی زندہ ہیں۔ جس طریقے سے اللہ جناب عیسیٰ کو طول العمر عطا فرما سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ جناب خضر کو طویل العمر قرار دے سکتا ہے، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے طول عمر اگر اس نے عطا فرمایا ہے تو اس میں کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ قرآنی لحاظ سے اور ہے۔ جناب اصحاب کہف، یعنی جن کا سورہ بھی جن کے نام سے قرآن کریم میں نازل ہوا، کہ یہ اصحاب کہف خدا کے بندے تھے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ جو دقیانوس سے بھاگے تھے، چونکہ وہ ظالم و جابر بادشاہ تھا، اپنی پرستش کروانا چاہ رہا تھا، اور یہ لوگ توحید پرست تھے، اور وہ ایک غار میں جا کر 309 سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے بیدار ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، خدایا ہم معاشرے میں تماشا بن جائیں گے، لہٰذا ہمارے اوپر دوبارہ نیند غالب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دوبارہ نیند کو غالب کیا، اور آج بھی اصحاب کہف زندہ ہیں۔ تو اصحاب کہف کس طریقے سے زندہ ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا، چونکہ اصحاب کہف کو اللہ نے زندہ رکھ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج میں اسی لیے ارشاد ہوا کہ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قصیر العمر قرار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے طویل العمر قرار دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب یونس پیغمبر تھے۔ جناب یونس پیغمبر شکم ماہی میں ایک مدت تک رہے، لیکن چونکہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، حمد خدا کرنے والوں میں سے تھے، ان کے لیے سورہ صافات میں ارشاد ہوا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ شکم ماہی میں قیامت تک رہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، ہم اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہیں تو شکم ماہی میں بھی قیامت تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اتنی مدت تک اور اتنی عمر تک کیا کوئی زندہ رہ سکتا ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ واقعاً ایسا ہی ہے، خود سے انسان کا اتنے دن تک زندہ رہنا ناممکن ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے طول العمر عطا فرماتا ہے اور اس کو طویل العمر قرار دیتا ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنی آخری حجت کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔